السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جن صحابیہ کو پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ رباب بنت نعمان رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: ان کا اپنا نام رباب، والد کا نام نعمان ابن امر القیس ہے۔ ان کی شادی زرارہ بن عمرو بن عدی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے معاذ بن زرارہ پیدا ہوئے۔ جب زرارہ بن عمرو وفات پا گیا تو پھر ان کی شادی معرور بن صخر کے ساتھ ہوئی، جس سے برا بن معرور نے جنم لیا تھا، یعنی برا بن معرور کی والدہ ہیں رباب۔ صحابیات کے واقعات پڑھتے ہوئے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگرچہ صحابیات کا ذکر زیادہ نہیں بھی آیا، مگر جو اہم چیز ان واقعات سے ہمیں پتہ چلی ہے وہ ان کی اولاد ہے۔ انہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ بنائی۔ یہ وہ ہیرے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کسی بھی بچے میں جو کوالٹی ہوتی ہے نا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ان کوالٹیز کو سامنے لانا، ان ہیروں کو گھڑنا ماں باپ کا کام ہوتا ہے اور پھر استادوں کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا کیا، اس کا فرنیچر کون بناتا ہے؟ یقیناً انسان ہی بناتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نعمتیں کرتا ہے، یعنی نعمتیں عام کرتا ہے، لیکن بندوں کا کام ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح طور پر استعمال کریں اور انہیں مفید کاموں میں لگائیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ٹیلنٹ دیا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ سونے کی کان میں سے محنت کر کے سونا نکالے۔ اسی طرح ماؤں کو بھی اللہ نے امانتیں دی ہیں کہ ان ہیروں کو گھڑو، ان بچوں کے اندر سوئی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان کے اندر کی سونے کی صلاحیتوں کو باہر نکالیں، مگر یہ کام غصے سے، جذبات سے، مار پٹائی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں نکال سکتے۔ اور یہی حال ٹیچرز کا ہے۔ اب یہ والدین اور استادوں کا کام ہے کہ ان ہیروں اور سونے کو نکالنے کے لیے کتنے صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی دلچسپی اس میں لیتے ہیں، اور کس طرح ان کے اندر کا خیر باہر نکالتے ہیں۔ اور باپ کے مقابلے میں ایک ماں کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ کچھ بن جائے، یہ ہیرا تراشا جائے۔ تو یہ جتنی بھی صحابیات ہیں ان کا تعارف بھی اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں تھی، اور ان کے ہاتھوں کن بچوں نے تربیت پائی، ان سے کون سی نسلوں نے جنم لیا، پھر انہوں نے تاریخ میں کیا کردار ادا کیا۔ تو ان سب باتوں کو آگے رکھ کر ان واقعات کو جو پڑھیں گے تو وہی ان صحابیات کو جان سکیں گے، ورنہ آپ کو مایوسی ہوگی۔ ان صحابیات کے بارے میں تو کچھ بھی زیادہ نہیں پتہ چلتا ان واقعات سے، زیادہ تر بچوں کا ذکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، عورت کی ایک اپنی بھی شناخت ہوتی ہے، مگر ایک عورت کی اصل پہچان اس کی اولاد سے ہوتی ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یا یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی ماں ہے اور کس کی بیوی ہے اور کس کی بہن ہے۔ آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا ان رشتوں کی حفاظت کرنا اور ان رشتوں سے پہچانے جانا بھی ضروری ہے۔ تو سیدہ رباب بنت نعمان رضی اللہ عنہ کی شادی معرور بن صخر کے ساتھ ہوئی، جس سے برا بن معرور نے جنم لیا، جس نے 73 اشخاص کے ساتھ، یعنی 73
اشخاص کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں حصہ لیا، اور ان کے ساتھ انصار کی 2 خواتین بھی تھیں، ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب انصاریہ، اور دوسری ام منیع اسماء بنت عمرو بن عدی۔ یہ رباب کے خامند کی ہمشیرہ تھیں، یعنی نند بھی شامل تھی بیعت کے اندر۔ انصاری بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے گئے۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنے خیموں میں سوئے۔ جب تہائی رات بیت گئی تو ہم اپنے خیموں سے دبے پاؤں کھسکے۔ ہم چھپ کر نہایت رازداری کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اکٹھے ہو گئے۔ ہم تقریباً 70 مرد تھے اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ ایک نصیبہ بنت کعب تھی جو ام عمارہ کی کنیت سے مشہور تھی۔ یہ خاتون بنو نجار قبیلے کی شاخ بنو حازن میں سے تھی، اور دوسری اسماء بنت عمرو بن عدی بن ثابت بنو سلمہ قبیلے سے تھیں، اور یہ ام منیع کی کنیت سے مشہور و معروف تھیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے کی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا: ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، میں تم سے بیعت اس شرط پر لوں گا کہ تمہیں میرا دفاع اس طرح کرنا ہوگا جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ہاں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم بالکل آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم اسلحہ بردار قوم ہیں، ہم جنگ اور اسلحے کی نسل در نسل وارث چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے 12 نمائندے نامزد کر لو جو تمہاری قوم کی نمائندگی کریں گے۔ تو انہوں نے 12 نمائندے نامزد کیے۔ 9 نمائندے خزرج قبیلے سے اور 3 اوس قبیلے سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 نمائندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ دار تھے، اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا: ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں منظور ہے۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہی ان کا خاص مقام ہے، اور پھر باقی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یعنی یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ کون؟ سیدہ رباب بنت نعمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے براء بن معرور۔ سابقون، السابقون یعنی آگے بڑھ جانے والے۔ آپ دیکھیں کہ بعض کاموں میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کو کریں کہ نہ کریں، مگر جو بندہ پہل کر لیتا ہے نا، اور باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو جو پہل کرنے والے ہیں وہ پہل کرنے والے ہیں، پیچھے والے اگر اس سے آگے بھی نکل جائیں تو بھی پیچھے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی کریں گے تو اس کا اجر اسی کو ملے گا جس نے راہ دکھائی۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے یا آپ کے ہاتھ آئے، اسے گنوایا نہ کریں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے، آمین۔ سیدہ رباب رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹے معاذ بن زرارہ اور براء بن معرور کبار صحابہ کرام میں سے ہوئے، اور براء بن معرور کو تو نقیب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ سیدہ رباب رضی اللہ عنہا کے بیٹے نے تحویل قبلہ سے پہلے یہ رائے دی کہ نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھنے کی بجائے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، لیکن
صحابہ کرام نے اس رائے کا انکار کیا اور خاص طور پر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو انصار کے مشہور و معروف شاعر بھی تھے، اس رائے کو ٹھکرانے والوں میں سر فہرست تھے۔ یاد رہے کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان اشخاص میں سے تھے جنہوں نے بیعت عقبہ میں حصہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ حج کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ہماری قوم کے سب افراد اس وقت مشرک تھے۔ ہم نے نماز پڑھی اور کچھ مسائل سمجھے۔ ہمارے ساتھ برا بن معرور بھی تھے اور وہ ہمارے سردار تھے، اور ہم میں وہ سب سے عمر رسیدہ بھی تھے۔ جب ہم سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو برا نے کہا، ساتھیو، اللہ کی قسم میری ایک رائے ہے، معلوم نہیں تم اس سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں۔ ہم نے کہا، کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ کعبہ کی طرف میں پیٹھ نہ کروں بلکہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا، اللہ کی قسم ہم تک تو یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے نبی شام کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ برا بن معرور نے کہا، میں تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور برا بن معرور نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر ہم مکہ معظمہ آ گئے تو میرے بھائی نے کہا، ہم نے برا بن معرور کو ایسا کرنے پر برا بھلا کہا، لیکن اس نے اپنے موقف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم مکہ معظمہ آئے تو اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے دوران سفر جو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کیا میرا وہ کام ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے دل میں اس بارے میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ تم سب نے میری اس سلسلے میں مخالفت کی تھی۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ مکہ کے باشندوں میں سے ایک شخص ہم سے ملا۔ ہم نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، ہم عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تاجر کی حیثیت سے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ اس مکی شخص نے ہمیں بتایا کہ جب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے تو جو شخص عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہیں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ برا بن معرور کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے ابو الفضل، کیا آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، یہ تو اپنی قوم کا سردار برا بن معرور ہے اور یہ کعب بن مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کعب بن مالک جو شاعر ہے؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے کہا، ہاں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات یاد رہی اور کبھی اس کو نہ بھلا پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاعر ہونے کے حوالے سے یاد کیا۔ یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ جب کسی سے مخاطب ہونا ہو اور اس کی صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے اس سے بات کی جائے تو وہ پھر بات بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ برا بن معرور نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سفر پر روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی طرف رہنمائی کر دی۔ میرے خیال میں یہ بات آئی کہ میں بیت اللہ کی طرف پیٹھ نہ کروں، لہٰذا میں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو میرے تمام ساتھیوں نے میری مخالفت کی، جس سے میرے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ کیا میرا موقف درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابھی تم پہلے قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ تو برا بن معرور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور سیرہ ابن حشام کی۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے موقف کو بدل لیا اور دین اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں مصروف ہو گئے۔ انصار اپنے نمائندوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے ایک ماہ پہلے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے وفات پا گئے، یعنی اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ نہیں مل سکے۔ وفات پانے سے پہلے اپنی کسی چیز کے بارے میں اس نے وصیت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں رحمت کی دعا کی، ان کی قبر پر گئے، نماز جنازہ پڑھی، اور جو چیز وصیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اولاد کو دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ کی والدہ رباب بنت نعمان اور معاذ بن زرارہ کی والدہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور تمام انصار پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔